جلدی کریں اس پر بیان کرنا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ زمانہ اور وقت جو ہے یہ اتنا زیادہ قیمتی ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس کی قسم اٹھائی ہے، والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اور وقت جو ہے، جتنی وقت کی اہمیت ہمارے دین میں ہے کہیں اس کی اہمیت نہیں۔ اور جو ہمارے دیکھیں بڑے بڑے اعمال جیسے نماز ہے، تو اللہ جل شانہ نے نماز کو فرض کیا وقت کے ساتھ، اس کے اوقات مقرر۔ اور جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی، فجر کی پہلے وقت میں بھی اور آخری وقت میں، اور ظہر کی پہلے وقت میں بھی اور آخری وقت میں، تاکہ اوقات سامنے آ جائے، اور عصر کی پہلے وقت میں بھی اور آخری وقت میں، تاکہ وقت سامنے آ جائے کہ عصر کا وقت ہے کیا۔ اسی طرح مغرب، اسی طرح عشاء۔ تو اس قدر اہتمام کیا گیا اوقات بتانے کا کہ جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھائی دونوں اوقات۔ اور اس کا ایک فائدہ بھی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کے شروع میں بھی نماز پڑھی اور آخر میں بھی پڑھی، تو امت کے لیے راہ کھل گئی کہ ان دو اوقات کے درمیان نماز پڑھ لیں، شروع میں پڑھ لیں، آخر میں پڑھ لیں، درمیان میں پڑھ لیں۔ اور دوسری اہم عبادت روزہ، اور روزہ کس قدر وقت کے ساتھ مقید ہے۔ روزہ کہ سحر طلوع ہونے تک سحر کھائیں پیے، اور غروب آفتاب کے وقت روزہ افطار کر لیں۔ تو کس قدر وقت کی اہمیت ہے۔ وہ ایک بزرگ تھے تو وہ روزہ کھولنے میں احتیاط کرتے تھے، احتیاط۔ تو وہاں پر آئے حضرت تھانوی صاحب، شاید اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کے یہاں مہمان ٹھہرے، تو افطار کا وقت ہو گیا۔ اب میزبان جو تھے وہ تھے احتیاط کرنے والے، اور مہمان تھے وہ عمل کرنے والے۔ تو جیسے ہی آفتاب غروب ہوا، انہوں نے اشارہ کر دیا کہ کھاؤ۔ تو وہ جناب سارے لگ گئے افطار میں، کہ ان کو خطرہ پیدا ہو گیا میزبانوں کو کہ جب ہم احتیاط سے شروع کریں گے تو کچھ باقی نہیں بچے گا۔ تو انہوں نے بھی اپنے ساتھ میں کہا آج کوئی احتیاط نہیں ہے، آج کوئی احتیاط نہیں۔ اور کون سی تیسری بڑی عبادت جو ہے، تیسری بڑی عبادت جو ہے نا، وہ ہے، چلیں کوئی لے لیں، حج لے لیں۔ تو حج کے بھی ایسے اوقات کر لیں کہ 10 ذی الحج کو، 10 ذی الحج کو اگر کوئی یہی سے اسلام قبول کر لے میرا، 10 ذی الحج کو میدان عرفات میں پہنچنا یہ فرض قرار دے دی کہ اگر کسی نے احرام باندھا ہو اور 10 ذی الحج کو وہاں سے گزر بھی جائے تو اس کا حج ادا ہو گیا۔ باقی جو کمی رہ جاتی ہے اس کے لیے پھر جرمانہ دینا پڑتا ہے کہ بھائی کو بکرا ذبح کرے یا جرمانہ دے۔ لیکن اب فرض جو ہے نا وہ 10 ذی الحج کو وہاں میدان عرفات میں پہنچنا ہے۔
اور جو بڑی عبادت ہے وہ زکوٰۃ ہے. اس کے لیے مقرر کر دیا کہ ایسا مال جس پر 1 سال گزر جائے، ایک شخص اس کا مالک ہو اور 1 سال وہ مال اس کے پاس رہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وقت کی بڑی اہمیت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے، جب بھی وہ بتا رہا تھا مجھے کہ نیک کام میں جلدی کرو 7 چیزوں سے پہلے. 7 چیز اس سے پہلے کہ بھائی کوئی مرض ایسا آ جائے. ایک آدمی نے ارادہ کیا کوئی نیک کام کرنے کا، نوافل پڑھنے کا، لیکن کوئی ایسا مرض آ گیا کہ اب پڑھ ہی نہیں سکتا. تو ان 7 چیزوں میں پہلی چیز بتائی مرض، جو اس کام سے عاجز کر دے، ایسا کوئی مرض ہے. اور دوسری چیز بتائی فقر، کہ ایسا انسان محتاج ہو جائے کہ کھانے کو بھی نہ ہو، فاقے آنے شروع ہو جائے، تو پھر نیک عمل کیسے کرے گا. اور تیسری چیز غنا، کہ ایسا امیر ہو جائے، تمنگری آ جائے، مال آ جائے، تو پھر نیک عمل کہاں ہوتے ہیں، عبادت کہاں ہوتی ہے. اور چوتھی چیز بتائی، یہ 3 کے بعد چوتھی چیز بتائی موت، کہ موت آ جائے. 3 اور بھی بتائی کہ دجال پہلے آ جائے یا قیامت آ جائے. 3 چیزیں یا ہاں پہلے میں بڑھاپا ہے، موت شاید اگلے سیٹ میں ہے. تو یہ 7 چیزوں سے پہلے انسان کو. اور پھر انہوں نے ایک آیت تلاوت کی جس کا مفہوم یہ ہے کہ جلدی کرو نیکی کے اعمال میں، نیکی کے اعمال میں جلدی کرو. یہ اللہ جل شانہ کے احکامات میں سے. لیکن سب سے بڑھ کر جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہے، ایک حدیث مبارک ہے، مجھے مفہوم اس کا یاد ہے کہ ابھی کہنے والے ہلاک ہو گئے. عام طور پر آدمی سوچتا ہے کہ ابھی کرتا ہوں یا کل کرتا ہوں. کل والی تو بہت ہے اقوال کہ آج کا کام کل کرنا چھوڑو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ ارشاد ہے کہ ابھی کہنے والے یا ابھی کرنے والے، مفہوم اس کا یہ ہے وہ ہلاک ہو گئے. یہ بہت ہی اہم موضوع ہے کہ ابھی کرنے والے. اب سمجھنے کی بات اس میں یہ ہے کہ اتنی دیر بھی نہ کی جائے جو ابھی کرتا ہوں، اتنی دیر بھی کسی نیکی کے کام میں نہ کی جائے. وجہ اس کی یہ ہے کہ زمانے 3 ہیں. ایک زمانہ ہے ماضی، یعنی اس وقت ہم یہاں بیٹھے ہیں تو اس لمحے سے وہ سارے لمحات جو اس سے پہلے گزر چکے. جمعہ پڑھا ہے تو جمعے کے بعد جو وقت گزرا اب تک، اس کو ہم ماضی کہتے ہیں، یا گزشتہ کل کہہ لیں یا پچھلا سال کہہ لیں. تو ماضی ایک ایسا وقت ہے، ایسا زمانہ ہے جس میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ تو گزر گیا، اب کیسے کرے گا. اور دوسرا وقت کا وہ حصہ ہے جس کو مستقبل کہتے ہیں، اس لمحے کے بعد کا وقت، اس لمحے کے بعد کا وقت، یعنی عصر تک کا وقت، مغرب کا وقت، عشاء کا، کل کا، اگلے سال، اگلے مہینے. تو یہ وہ اوقات ہیں جو ابھی آئی ہی نہیں، یہ وہ لمحات ہیں. اس لیے ہمارے اختیار میں ان اوقات میں کچھ کرنا ممکن نہیں کہ وہ وقت تو بھی آیا نہیں. منصوبہ بنا سکتے ہیں، کر تو نہیں سکتے. تو
تو کر کم سکتا ہے انسان، ایک لمحہ ہے بس، اس کو حال کر، اس لمحے میں کوئی کچھ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، نہ اسے پہلے کر سکتا ہے نہ اس کے بعد کر سکتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی حقیقت سامنے آتی ہے کہ ابھی کرنے والے ہلاک ہو، ابھی سے مراد مستقبل ہے، تو مستقبل میں تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو انسان کے پاس کرنے کے لیے ایک لمحہ ہے کہ اس نے جو کرنا ہو اس لمحے میں کر لے، اس کو حال کہتے ہیں، حال اس میں کر سکتے ہیں۔ تو وقت اتنی بڑی اس قدر اہم چیز ہے، تو اس ایک لمحے کو اب ایک بتا رہے تھے کہ بھائی یہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت اترتی ہے اور ہر ایک کو اترتی ہے، کسی پر زیادہ کسی پر کم، کہ بھئی اس کے جی میں نیکی کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو جذبہ تو پیدا ہو گیا، اب اگر اس پر عمل نہ کیا تو وہ جذبہ ہاتھ سے چلا جائے گا، نکل جائے گا ہاتھ سے۔ ایک بزرگ تھے تو بیت الخلاء میں گئے واش روم میں استنجی کے لیے، تو ایک سائل آ گیا، سائل، اور اس نے آواز لگائی کہ مجھے کچھ دو، تو وہی بیت الخلاء کے اندر سے ہی اپنا کرتا اتارا، اور جو قریب لوگ بیٹھے تھے ان کو آواز دی کہ بھئی ادھر آؤ مانگو۔ وہ آئے، کہا یہ میرا کرتا لے لو، اور یہ جو آدمی مانگنے آئے نا اس کو دے دو۔ خیر وہ انہوں نے لے لیا اور دے دیا، لیکن جب باہر نکلے تو پوچھا حضرت اتنی بھی کیسے جلدی تھی، اتنی بھی کیسے تھی؟ تو انہوں نے ایک عجیب بات کہا کہ مجھے اپنے نفس پر اعتماد نہیں، میرے جی میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میں یہ کرتا خرید کر دوں، اس سائل کو دے دوں اور باہر نکلوں گا تو پھر دوں گا۔ پھر میرے جی میں دوسری بات آئی کہ ایسا نہ ہو کہ میں جب فارغ ہو کے نکلوں واش روم سے، استنجا سے، تو میرا ارادہ ہی بدل جائے۔ تو اپنے نفس پر بھروسہ نہ ہونے کی وجہ سے میں نے کہا ابھی دے دو۔ تو ایسے لوگ ماشاءاللہ اپنے آپ کو جاننے والے، تو ہم بھی اپنے آپ کو جانیں، ایسی بات کبھی دل میں آ جائے صدقہ کی، خیرات کی، کوئی نیک عمل کرنے کی، تو اس میں ذرا جلدی کی، کل پر نہ ڈالیں، اگلے وقت پر نہ چھوڑیں۔ تو ہمارے جو بزرگ ہیں ان کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ بھائی بہترین وقت پر کام کیا جائے، بہترین وقت پر۔ تو وقت کی اہمیت کا بھی مراقبہ کیا جائے، اپنے آپ کو سمجھاتے رہنا چاہیے کہ بھائی وقت کہیں میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ اب یہ کرتے نہیں، مراقبہ نہیں کرتے، ذکر نہیں کرتے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے نفس کے اوپر سب سے مشکل جو چیز ہے وہ عبادت ہے۔ سارے کام آسان ہیں لیکن عبادت یہ انتہائی شاق ہے نفس انسانی کا۔ عبادت، اللہ کے آگے جھکنا، اللہ کی عبادت کرنا، خواہ وہ جسمانی ہو خواہ، تو عبادات سب سے مشکل اور محال عمل ہے۔ تو عبادات کو اپنے وقت پر کرنا، اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے، اور ٹال دینا اس کا اجر و ثواب کم ہے۔ وہ ایک تھے اللہ والے، تو وہ نماز پڑھ رہے تھے رات کے وقت، تہجد کی نماز،
اور پاس ہی ان کا بیٹا بھی تھا، وہ بھی اٹھ بیٹھا کہ والد صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، میں بھی پڑھ لوں۔ اٹھ بیٹھا اور نماز پڑھنے لگا، تو نماز پڑھ کے پھر کہنے لگا کہ والد صاحب یہ دنیا کے لوگ کیسے ہیں، انہیں کو اس کا پتہ ہی نہیں کہ یہ ایسا وقت ہے کہ اس وقت اللہ جل شانہ آسمانِ دنیا پر آ جاتے ہیں اور ایک آواز لگائی جاتی ہے کوئی حاجت مند تھے، اس کی حاجت کو پورا کیا جائے، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ تو یہ آواز اس وقت لگ رہی ہے اور اس وقت تو سب سوئے ہوئے، تو وہ بھی ہے بزرگ تھے، اللہ والے تھے، انہیں بیٹے کو سمجھایا کہ بیٹا لوگوں کی خطائیں دیکھنے سے بہتر تھا کہ تو بھی سویا جاتا، کہ تو بھی سویا جاتا۔ بعض ایسے اوقات ہوتے ہیں کہ آدمی پھر پچھتاتا ہے کہ کاش میں نے یہ کر لیا ہوتا، کاش میں یہ کر چکا ہوتا، کاش۔ تو اس لیے اس وقت کے آنے سے پہلے کہ آدمی کاش کہے کہ میں یہ کر چکا ہوتا، وہ کام کر لینا چاہیے۔ تو اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنے اوقات کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے وقت کو کارآمد بناتے ہیں اور وقت کو ضائع نہیں کرتے۔ وقت کے ضائع ہونے میں سب سے بڑا عمل وہ تلوین ہے، دل کا ٹھہرنا، نہ ٹھہرنا، تلوین کہ دل کا نہ ٹھہرنا۔ اور ہمارے یہ اسٹوڈنٹ ہیں بیچارے، یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا کتاب کھول کر، تو دل میں بھی ایک چلتی ہے، ایک بات آئی ہو گئی، دوسری آئی ہو گئی، تیسری آئی ہو گئی۔ تو یہ جو مختلف خیالات دل میں آتے ہیں وہ رکتے نہیں ہیں، اگر بڑھ جائیں تو اسی کو ڈپریشن بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جو خیالات آتے ہیں اور رکتے نہیں ہیں، یہ سب سے بڑا ذریعہ اوقات کے ضائع کرنے کا اور وقت پر حکم نہ ماننے کا۔ اب آپ بچوں کو دیکھیں، گھر میں دیکھ لیں کہ بچہ پڑھ رہا ہے، کتاب کھولی ہے، تو ذرا غور سے دیکھیں تو وہ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ کے بعد وہی صفحہ ہوگا۔ ایسے خیالات ہجوم کرتے ہیں۔ اس لیے یہ جو یکسوئی ہے کہ بھئی کوشش کر کے اپنے دلوں کو تلوین سے تمکین کی طرف لانا، یہ ایک بڑا ذریعہ ہے وقت کی حفاظت کا، کہ جب آدمی یکسو ہو، وہ پڑھ رہا ہو، تلاوت کر رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، تو ہر عمل جو ہے اس کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ یکسوئی کی نماز اور ہے اور منتشر خیالات کی نماز اور ہے۔ ہماری نماز میں اور پہلے لوگوں کی نماز میں جو فرق ہے وہ تلوین اور تمکین کا ہے، کہ وہ یکسوئی سے اپنی نماز ادا کرتے تھے۔ ایسے ایک ثابت رضی اللہ عنہ تو نماز پڑھ رہے تھے تو ایک سانپ گرا، بچے پر لپٹ گیا، گھر والے بھاگے دوڑے، اس کو مارا، خوب شور ہوا۔ تو نماز پڑھی، سلام پھیرا، تو پوچھا کوئی شور تھا؟ تو گھر والے کہنے لگے شور تھا، وہ تو سانپ بچے کو مار ہی دیتا، تمہیں پتہ نہیں لگا؟ کہنے لگے اگر مجھے پتہ چل جاتا تو پھر میری نماز کہاں رہتی، پھر میری نماز کہاں۔ تو یہ جو دلوں کے اندر خیالات ہر وقت امڑ کے آتے ہیں، ان کا علاج یہ ہمارا جو سبق ہے نا قلبی ذکر، یہی اس کا علاج ہے کہ اپنے دل کو تمکین پر لائیں، یکسوئی پر لائیں، تو پھر انسان کہاں پتہ نہیں کہاں، پھر اس کا ذکر پتہ نہیں کتنا اس کو اونچا لے جائے گا۔
اس کی نماز کیسی اس کو بلند کرے، اس کی عصری معاملات کتنے اچھے طریقے سے حل ہوں گے. کیوں کہ جو یہ سوچ رہا ہے اس میں یکسوئی ہے. ایسے ایسے لوگوں نے یکسوئی سے ایسے ایسے کرامتیں دکھائی ہیں، ایون ان لوگوں نے بھی جو مسلمان نہیں لیکن یکسوئی حاصل کی. ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، چھوٹی عمر کی بات ہے کہ جادوگر بنی ہے. تو اس میں نا ایک دائرہ بنا ہوا تھا کہ اس دائرے کو دیکھتے رہیں دیکھتے رہیں. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ دیکھنا یکسوئی کی حصول کے لیے، تو غیر مسلم لوگ بھی وہ دائرے کو دیکھ دیکھ کر جادوگر بن جاتے ہیں. ایسی یکسوئی حاصل ہوتی ہے کہ پھر وہ جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں دل میں اس کو لاتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے. ٹیلی پیتھی اور یہ اس قسم کی چیزیں ساری یہ یکسوئی کی دولت ہے. تو یکسوئی حاصل کرنی ضروری ہے تاکہ ہماری نمازیں بہتر ہو جائیں. کسی نے کہا حضرت وہ مجھ سے یہ ذکر ہی نہیں ہوتا، یہ جو ذکر کے مدارج ہیں نا کہ یہ منزل حاصل ہوگی یہ منزل حاصل ہوگی تو مجھ سے نہیں ہوتا. تو حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ تو حضرت نے پوچھا کہ کیا نماز میں یکسوئی حاصل ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ تو ہے، یا پھر تمہیں ضرورت ہی نہیں. کیا مطلب کہ یہ ساری محنت کی اصل کیا ہے کہ بھائی ہماری نماز یکسوئی والی ہو جائے، حضوری والی ہو جائے. تو نماز میں حضوری، ذکر میں حضوری، سارے اعمال میں حضوری، تو اس کے حصول کا ذریعہ پھر یہ ہمارا مراقبہ ہے. اور اس یکسوئی سے ہی پھر انسان کے اندر وقت کی بھی قدر آئے گی، ورنہ وقت گزر جاتا ہے اور خیالات کی ایسی آمد ہوتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا، اور قیمتی وقت ضائع چلا جاتا ہے. تو جو وقت سے بھی فائدہ اٹھانا چاہے کہ وقت کا فائدہ اٹھائے، اس کو چاہیے کہ وہ یکسوئی حاصل کرے. کہ یکسوئی حاصل کرے گا تو وقت پر اپنے سارے کام کرے. اکثر دیکھتے ہیں پکے پکے نمازی سارے ہمارے شیخ صاحب فرماتے تھے کہ یہ جو سلام پھیرنے کے بعد آپ دیکھیں دائیں بائیں تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں دیر سے آنے والے. تو اس کی وجہ بھی ذکر نہ ہونا کہ بھائی ذاکر نہیں ہے، ذکر کرنے والے نہیں ہیں، یکسوئی نہیں. بلکہ ہمیں تو منع کرتے تھے کہ نہ دیکھو، اگر دیکھو گے انہی میں کل تم کھڑے ہو گئے. بڑا ڈانٹ بہت زیادہ کام. ان کو دیکھو بھی نا، اپنی نظر سامنے رکھو، اپنے گود میں رکھو تاکہ تمہارا خیال ہی نہ منتشر ہو. کسی کی برائی دیکھنا بھی تو گناہ ہے، کسی کی کمی دیکھنا بھی گناہ ہے. کہ دل میں کسی کی کمی آ گئی تو یہ بے قراری. اس لیے اپنی نظر کی حفاظت، تو بھائی یہ سارے اعمال، اچھی عادتیں، عبادات، ان کا دار و مدار انسان کے دل پر ہے کہ قلب انسانی میں یکسوئی ہو، تمکین ہو، نمازوں میں حضوری ہو، تو پھر انشاءاللہ وقت کی بھی حفاظت ہوگی اور برائیوں سے بھی حفاظت ہوگی. اللہ جل شانہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل پر نظر رکھیں اور اس کو کوئی ایسا طریقہ ہو